السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آپ نیوز اور میں ہوں بلال حیدر۔ سب سے پہلے آپ کی ہیڈ لائنز۔ پاکستان بھر کی عدالتوں کی طرح کمالیہ کی عدالت میں بھی سب سے زیادہ کیس فائل ہونے والے کیسز میں زیادہ کیس فیملی کیس ہیں، جس میں زیادہ طلاق کے کیس سامنے آ رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عمران باکسر سے۔ جی عمران، آگاہ کیجیے گا۔ جی، ہم اس وقت موجود ہیں کمالیہ کی عدالت میں اور ہمارے ساتھ میاں آصف رضا ایڈوکیٹ موجود ہیں۔ تو آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے جو کیسز آ رہے ہیں عدالت میں، زیادہ تر وہ کیسز کون سے فائل ہو رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ میاں آصف رضا ایڈوکیٹ موجود ہیں جو آزاد الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا پریس کلب کمالیہ کے لیگل ایڈوائزر بھی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے شکریہ آپ کا، آپ نے یہاں پہ آ کر مجھے بولنے کا موقع دیا۔ سب سے پہلے جو آپ نے بات کی ہے کہ سب سے زیادہ کیسز کس چیز کے آ رہے ہیں اور کیا مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، کون سا شعبہ ہے جس میں زیادہ مسئلے کریٹ ہو رہے ہیں، اس میں جو آج کل سب سے زیادہ جو کیسز آ رہے ہیں وہ فیملی نوعیت کے ہیں۔ جس میں جو مین وجوہات ہیں نا وہ ہماری قوم میں صبر کی ہے۔ دونوں سائڈ پہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اس میں صبر نہیں ہے کہ وہ اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ برداشت کرے۔ برداشت بالکل ہماری قوم میں ختم ہو چکی ہے، جس کا رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ وہ کیسز فیملی نوعیت جو کیسز ہیں وہ زیادہ آ رہے ہیں، اور جو ڈائیورس کی جو کیسز ہیں وہ زیادہ آ رہے ہیں، اور اس میں فیملی کا آپس میں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اس کی میرے جو نزدیک ہے وہ سب سے جو اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ دونوں سائڈ پہ صبر نہیں ہوتا۔ جب وہ چیزیں الگ ہو جاتی ہیں، طلاق ہو جاتی ہے، سامان جہیز اٹھایا جاتا ہے، اس کے بعد بچے ہوتے ہیں، ان کا خرچہ جب پے کرنا پڑتا ہے، تو پھر دونوں سائڈ پہ بڑی زیادہ جو پریشانیاں جو مشکلات ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ اور میرے نزدیک یہی ہے کہ دونوں سائڈ پہ صبر کرنا چاہیے، تاکہ اور یہ ہمارا اسلام بھی یہی سکھاتا ہے، اسلام بھی ہمارا یہی سکھاتا ہے کہ صبر کریں اور اس کو موقع دیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ ایک لڑکی کی طرف سے ہی ہے، لیکن دونوں سائڈ پہ یہ پرابلم کریٹ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے مسئلہ فیملی کیسز زیادہ آج کل عدالتوں میں دائر ہو رہے ہیں۔ جی، انہوں نے بہت اچھا پیغام دیا۔ آصف رضا ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور جو کمالیہ اپنے چیمبر میں موجود تھے، جنہوں نے بہت اچھا پیغام دیا کہ دونوں طرف سے فیملیز کو صبر سے کام لینا چاہیے تاکہ جو ایسے کیسز فائل ہو رہے ہیں اس میں کمی آ سکے۔ جی، میٹرک بورڈ سالانہ امتحانات کے حوالے سے امتحانی مراکز کے سینٹر سپرنٹینڈنٹ کو ہدایت۔ اور کراچی ثانوی تعلیمی بورڈ کے تحت 8 اپریل سے شروع ہونے والے سالانہ امتحانات کے حوالے سے ناظم امتحانات نے تمام امتحانی مراکز کے سینٹر سپرنٹینڈنٹ کو ہدایت دی ہیں کہ وہ ایسے طلبہ اور طالبات کو ضرور سہولت فراہم کریں جو اپنے امتحانی مرکز پر وقت سے پہلے یا کسی بھی وجہ سے امتحانی مرکز پر نہیں پہنچ سکے، اور انہیں وہ اپنے امتحانی مرکز پر پرچہ ضرور دینے دیں، جبکہ ایسے طلبہ اور طالبات کسی بھی قسم کے نقصان سے بچنے کے لیے بورڈ کی جانب سے بنائے گئے امتحانی مرکز پر ہی لازمی اپنا پرچہ دیں۔ ایکسائز نارکو ٹیکس کنٹرول ونگ روہڑی سرکل کی منشا فروشوں کے خلاف 10 روز میں دوسری بڑی کارروائی۔ ATEOز قمر الدین سیال اور عامر خان کلہوڑ کی سربراہی میں خفیہ اطلاع پر کارروائی کے دوران ٹرک سے بھاری اسلحہ منشیات بھی برآمد کی گئی۔ حساس ادارے کے تعاون سے خفیہ اطلاع پر کارروائی نیشنل ہائی ویز روہڑی چیک پوسٹ پر عمل میں لائی گئی۔ برآمد منشیات اسلحہ میں 10 کلو چرس اور 8 رائفلز بما، 17 میگزین، 1 عدد TT پسٹل بما، 2 میگزین اور ہزاروں گولیاں برآمد کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی مسجد یسرب احمد وزیر اعلیٰ سندھ کی پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما تاج حیدر کے نماز جنازہ میں شرکت کی اور مرحوم کو خراج عقیدت پیش کیا۔
چیف رپورٹر آپ نیوز کراچی ریاض زیدی کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنے وزراء کے ساتھ مرحوم تاج حیدر کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ نماز جنازہ میں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، کارکن، سول سوسائٹی، تاجر برادری سمیت ہر مکتبہ فکر کے افراد شریک ہوئے۔ تاج حیدر نظریاتی سیاست کے علمبردار اور جمہوریت کے سچے سپاہی تھے۔ سینیٹر تاج حیدر نے انتخابی شفافیت اور سماجی انصاف کے لیے بھرپور جدوجہد کی۔ مرحوم تاج حیدر کی خدمات پیپلز پارٹی کے لیے ہر کارکن کے لیے مشعل راہ ہے۔ تاج حیدر ایک مدبر سیاستدان اور مصنف اور دانشور کے طور پر ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ جشن بہارا جنگ ابتدائی تقریب مائی ہیر اسٹیڈیم جنرل آفیسر کمانڈنگ 6 آرمیڈ ڈویژن میجر جنرل ابو بکر شہباز کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ ڈویژنل کمشنر مریم خان بھی بطور مہمان خصوصی موجود۔ ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھینڈر اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ بلال افتخار قیانی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سابق ممبر صوبائی اسمبلی شیخ محمد یعقوب اور سابق ممبر صوبائی اسمبلی محمد اسلم بھروانہ اور سابق ممبر صوبائی اسمبلی سلطان سکندر بھروانہ، سابق ممبر صوبائی اسمبلی فیصل حیات جبوانہ اور دیگر احباب نے شرکت کی۔ گورنمنٹ آفٹرنون ایلیمنٹری اسکول 21 KB عارف اعلیٰ میں سالانہ تقریب رزلٹ ڈے اور تقسیم انعامات منعقد ہوئی، جس کی صدارت ہیڈ ماسٹر زاہد اسلم نے کی۔ آفٹرنون ایلیمنٹری اسکول 21 KB میں سالانہ تقریب رزلٹ ڈے اور تقسیم انعامات ایک پروقار تقریب کا انعقاد ہوا۔ اس شاندار تقریب میں طلبہ کے والدین، اساتذہ اور معززین علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول سے ہوا۔ مقررین نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تعلیم کی اہمیت اور کرتار سازی، قومی ترقی میں طلبہ کے کردار پر روشنی ڈالی۔ تقریب میں سیاسی سماجی کارکن میاں محمد افضل نے طلبہ کی کارکردگی کو شاندار الفاظ میں سراہتے ہوئے تعلیمی ادارے کی ترقی میں اساتذہ کی محنت کو قابل تحسین قرار دیا۔ DIG بھاولپور رائے بابر کی کلی کچہری کا انعقاد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ہارون آباد کلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ کلی کچہری میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کامران اسکر بھی موجود تھے۔ DIG بہاولپور رائے بابر سعید نے لوگوں کی شکایت سنی اور فوری حل کے لیے احکامات جاری کیے۔ میرٹ پر تمام فیصلے کیے جائیں گے۔ DIG رائے بابر سعید کا بیان۔